السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلما خان پارٹ 21۔ تم جاؤ اندر سے اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ، میں یہاں گاڑی میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ ان دونوں کی گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی تھی۔ اس میں دانی کو اپنا کام کرنے کے لیے کہا اور خود گاڑی میں انتظار کرنے لگا۔ دانی کو گاڑی سے اترتے ہوئے کافی لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہاں پر اکثر لڑکیاں تو حیران تھیں کیونکہ جو لڑکا دانی کے ساتھ گاڑی سے نکلا تھا اور اب گاڑی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، وہ کسی کا بھی دل بند کر سکتا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا کہ لڑکیوں کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور آج اس نے سفید کالر کی شرٹ، شلوار قمیض پر شال لٹکائی ہوئی تھی جس سے وہ اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ دانی نے بخوبی لڑکیوں کی نظریں محسوس کی تھی خود پر۔ جب اندر گئی تو کافی لڑکیوں نے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا، مگر دانی بالکل خاموش رہی۔ دیکھو دانیال، بتا دو نا کون ہے وہ ہینڈسم بوائے؟ اف، اتنا ہینڈسم ہے یار، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ ایک لڑکی نے اپنے احساسات ظاہر کیے۔ دانی نے منہ ناگواری سے پھیر لیا۔ یار، اور شلوار قمیض میں تو کوئی شہزادہ لگ رہا ہے یہ کہنے والی دوسری لڑکی تھی، اور پھر ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں اپنے احساسات بتانے لگی اور دانی سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ ابان گاڑی پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، مگر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی مگر اسے سب چیز نارمل لگی، مگر اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ تو غلط ہونے والا ہے۔ اس نے فوراً آدم کا نمبر ملا کر اس سے ہاسٹل سے دانیال کا سامان گھر لے جانے کو کہا۔ بس کسی طریقے سے دانی کو گھر پر پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی انتظار کرتا رہا، پھر سامنے سے اسے دانیال آتی بھی نظر آئی، اور ہر بار کی طرح ابان اس کی نظروں میں آج بھی کھو گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اسے دنیا کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیسے، مگر وہ لڑکی اس کی حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ رہی تھی، بس چند قدم کی دوری تھی، اور ایک دم ہوا میں گولیوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ابان نے ایک دم اپنے گن نکالی اور فائر کرنے والوں پر گولیاں چلانا شروع ہوا۔ وہ دو لوگ تھے، اس نے ماتھے پر گولیاں ماری تھی جس سے وہ دونوں تو جہنم میں چلے گئے تھے، مگر جب پیچھے مڑ کر دانی کی طرف دیکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ اسے لگا کہ اسے موت آ گئی ہے۔ وہ لڑکی زمین پر خون بھری پڑی ہوئی تھی، اس کا سفید جوڑا خون سے لال ہو چکا تھا۔ ابان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پہلی بار اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے اپنے سامنے بہت سارے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کبھی نہیں گھبرایا تھا، مگر آج وہ گھبرایا تھا، ایک دم جیسے کسی کی دنیا سے واپس آ کر وہ دانی کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے دانی کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دانی، آنکھیں کھولو، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ دانی، آنکھیں کھولو خدا کے لیے۔ اس نے فون نکالا اور آدم کو یونیورسٹی بلانے لگا۔ دانی، اٹھو، دیکھو دانی، مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا، لیکن میں شرمندہ ہوں، مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ جینے کے خواب دیکھے ہیں، تو مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ دانی، خدا کے لیے دانی، اٹھ جاؤ۔ وہ زبانی طریقے سے دانی کو پکار رہا تھا، اس وقت کوئی پاگل ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ دانی، میں نے سب کو کھو دیا، جن کو جہاں سب کو کھوتا گیا، لیکن تمہیں نہیں کھو سکتا۔ تم میرے جینے کی وجہ ہو دانی۔ دانی، میرے ساتھ مت کرو ایسا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ تمہارا دل نہیں دکھاؤں گا۔ دانی، اٹھ جاؤ، خدا کے لیے دانی، اٹھ جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بس اسے اپنے لفظوں سے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی آدم کی گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ تو اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ روز آگے بڑھی اور بھاگتے ہوئے ابان کی طرف آئی۔ دانی، کیا ہوا ہے میری جان؟ ڈیول بھائی، کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ مگر وہ کیا بتاتا، وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ آدم کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی ساری باتیں چھوڑو، ابھی گاڑی نکالو جلدی، ابان چلایا تھا۔ آدم بھی جیسے ہوش میں آیا تھا واپس۔ اس نے فوراً گاڑی ہاسپٹل کے لیے نکالی تھی۔ ابان نے دانی کو گود میں اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا، اور اس کا سر اسی طریقے سے ابان کی گود میں تھا۔ ابان کو ڈر لگ رہا تھا، اسے خوف لگ رہا تھا کہ کہیں وہی ہاتھ چھوڑ دے گا تو پھر کبھی بھی یہاں تھام نہیں پائے گا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی دانی کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ جانتا تھا یہ کس نے کیا ہے اور اب اسے بھیانک موت دے گا، وہ وعدہ کر چکا تھا۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ ابان اسی طریقے سے دانی کو گود میں اٹھائے ہاسپٹل کے اندر لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جب دانی کی حالت دیکھی تو ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ پولیس کیس تھا، اور اگلے ہی پل ابان نے ڈاکٹر کی کالر پکڑ لی، اس کے اوپر گھرایا تھا۔
اگر اسے کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا تمہارے اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا میں۔ چپ کر کے ٹریٹمنٹ کر اور کیسے بھی کر کے بچاؤ، کیونکہ اگر یہ نہیں بچی تو یہ ہاسپٹل تمہارا نہیں بچے گا۔ اس کی آنکھیں اتنی ڈراؤنی اس وقت لگ رہی تھی کہ ڈاکٹر تو ڈر ہی گیا تھا۔ آدم ابان کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر کا کالر چھڑوا کر پیچھے کر چکا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر، یہ میری بہن ہے اور یہ ان کے ہسبینڈ ہے، اور آپ خود سوچیں ان کی وائف کی ایسی حالت ہے تو کیا اس وقت ان کو اپنی وائف سے زیادہ کسی اور چیز کا خیال ہوگا یا نہیں؟ اس لیے جو بھی کرنا ہے ہم کر لیں گے، پہلے آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں۔ ڈاکٹر مان تو نہیں رہا تھا، مگر وہ سامنے والے کا غصہ اچھے طریقے سے دیکھ چکا تھا تو مجبوراً ٹریٹمنٹ کے لیے مان گیا۔ نرس کچھ ڈاکیومنٹس لے کے آئی جس پر ان کے شوہر کے سائن چاہیے تھے۔ ابان نے ان ڈاکیومنٹس پر سائن کر دیے۔ اس وقت اسے صرف دانی کی فکر تھی، بس اس کی زندگی کی فکر تھی۔ آپ پریشان نہ ہو ڈیول بھائی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ روز نے اسے تسلی دینا چاہی۔ اسے ٹھیک ہونا ہوگا، اسے میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اسے میرا بننا ہوگا، وہ میری بنے گی۔ وہ ابھی کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسے بس دانی صحیح سلامت واپس چاہیے تھی۔ آدم، آدھے گھنٹے میں وہ آدمی مجھے میرے پیروں کے نیچے چاہیے۔ اگر وہ نہ ملا تو پھر تم دیکھنا کہ میں کیا کروں گا۔ ٹریٹمنٹ کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ڈاکٹرز نے کوئی خیر کی خبر نہیں دی تھی، اور ابان کا غصہ اب 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے سعید خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اب سعید خان کی نسلیں مٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ بھائی، میں نے پتہ لگا لیا ہے، مگر وہ لڑکی ہاسپٹل میں ہے اس وقت۔ زاویہ اور ساحل کل رات کو ہی شہر آئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ دونوں زاویہ کے خریدے ہوئے مکان میں بیٹھی تھی۔ ساحل جب سے آیا تھا تب سے اس لڑکی کا پتہ لگا رہا تھا، اور وہ یہ پتہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں ہے کیونکہ اس کو گولیاں لگی ہیں۔ اور یہ سن کر زاویہ کی جیسے کسی نے جان نکال دی ہو۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس ہاسپٹل میں ہے وہ تو یہ سن کر ہی خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ICU میں موجود ہے۔ دیکھ میرے بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا وہاں جانا ٹھیک ہے۔ ابھی ساحل اپنی بات مکمل کرتا جب زاویہ نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ تو جانتا ہے وہ لڑکی میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں وہاں؟ یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ ساحل کی ساری باتیں نظر انداز کر کے کوٹ پہن کر باہر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا جب ساحل کی اگلی بات نے اسے وہیں پہ ساکت کر دیا، کیونکہ وہاں پر اس کا شوہر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ موجود ہے۔ ساحل یہ بات اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر جس طرح وہ جذباتی پن میں وہاں جا رہا تھا اسے بتانا پڑا، اور زاویہ بے یقینی سے ساحل کو دیکھے جا رہا تھا۔ شوہر؟ اس کی شادی کب؟ نہیں، 1 منٹ، اس کی تو شادی نہیں ہوئی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی، میں نے اس ہاسپٹل میں پتہ کیا ہے، اسے گولیاں لگی ہے، اور اسے گود میں اٹھائے اس کا شوہر ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ ابھی بھی اس کا شوہر اس کے لیے کافی پریشان ہے، جس کو میں نے وہاں بھیجا تھا۔ اس کا تو یہی کہنا ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے جتنا پریشان ہے وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا ہے۔ تو خود سوچ، وہ اگر اسے اس حال میں دیکھ کر پاگل ہو رہا ہے تو وہ کس حد تک محبت کرتا ہوگا اس سے۔ اور اگر تو وہاں گیا تو سوچ، اس لڑکی کے لیے ہی مصیبتیں بنے گی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹا تھا۔ دل ٹوٹنے کی اذیت کیا ہوتی ہے یہ آج سید زاویہ رضی شاہ کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل پہلی بار ٹوٹا تھا، وہ جس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا، وہ لڑکی اس کو نہیں مل پائی، اسے اذیت ہو رہی تھی، وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ ساحل اس کی ساری حالت سمجھ چکا تھا۔ بھائی صبر کر تو، انشاءاللہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ تیرے نصیب میں بھی اللہ نے کوئی بہترین لکھی ہوگی، تو کیوں مایوس ہوتا ہے؟ وہ ایک مخلص دوست کی طرح اس کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ساحل، مجھے اس لڑکی سے محبت تھی، اور محبت اتنی جلدی نہیں بھلا سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ موو آن کرنا آسان ہے تو یقین مان، میرا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوتا ہے۔ یا تو وہ تیری تکلیف نہیں سمجھ پا رہا، یا تو جس حال سے تو گزر رہا ہے اس حال سے وہ نہیں گزر رہا، تب ایسی باتیں کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اس انسان کو دل سے نکالنا جسے بے انتہا چاہا ہو، اور اگر کوئی کہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دل سے نکال چکا ہوں تو وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں وہ انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے جو پہلی بار آپ کی زندگی میں دستک دے کر آپ کی زندگی پر راج کرتا تھا۔
وہ اپنا سر دونوں ہاتھ میں پکڑے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ ساحل جانتا تھا وہ تکلیف میں ہے، مگر وہ سوائے اس کو تسلیوں کے علاوہ کچھ اور نہیں دے سکتا تھا۔ سر، آپ کو یہ ملک چھوڑ کر جلدی چلے جانا چاہیے، کیونکہ بلیک ڈیول ابھی تک تو سمجھ گیا ہوگا کہ یہ سب ہم نے کروایا ہے۔ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے، ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کا سیکرٹری بلیک ڈیول کے واقعات سے واقف تھا، اس لیے اسے بس کیسے بھی کر کے اپنی جان بچانی تھی، مگر سامنے بیٹھا اس کا مالک پرسکون ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کو سعید خان پر غصہ آ رہا تھا کہ خود تو مرے گا اور اس کو بھی لے کر مرے گا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک ملازم تھا، مالک کے حکم کا محتاج۔ بے فکر رہو، اس لڑکی کو جس طریقے سے گولیاں ماری گئی ہیں اس کا بچنا ناممکن ہے، اور اگر وہ زندہ نہ بچی تو بلیک ڈیول جیتے جی مر جائے گا، اور تمہیں لگتا ہے کہ پھر وہ ہمارا کچھ کر پائے گا؟ اسے بس اس لڑکی کے پاس جانا ہوگا، اس لیے وہ خود کی موت ڈھونڈے گا اور پھر اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ بظاہر چہرے پر تو پرسکونی تھی، مگر اندر سے سعید خان بھی خوف میں مبتلا تھا۔ سر، اگر وہ لڑکی نہیں مری، سیکرٹری ابھی آگے کچھ بولتا کہ سعید خان غصے سے چلایا، نہیں، ہرگز نہیں، وہ مر گئی ہوگی، کیونکہ اگر وہ لڑکی زندہ ہوئی تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ سچ میں خوفزدہ تھا۔ ابان کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسری طرف اتنی دیر سے ڈاکٹرز باہر نہیں آ رہے تھے، اس کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگر ان لوگوں نے میری دانی کو نہیں بچایا تو میں پوری ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کو ماروں گا۔ دانی کو بچانا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر اللہ کے سامنے سجدے میں بیٹھ کر دعائیں مانگتا رہا۔ اسے بس وہ واپس چاہیے تھی جس کے لیے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اسے بس اس کی دانی واپس چاہیے تھی، اور جس نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اسے تو وہ عبرت کا نشانہ بنائے گا، وہ یہ سوچ چکا تھا۔ بات سنو، وہاں پر جا کر کوئی تماشا مت کرنا اور سیدھا محاتم کے حویلی جانا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے تھے اور مظہر علی اپنے نکمے بگڑے ہوئے بیٹے کو آگے کے معاملات سمجھا رہے تھے، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اوکے ڈیڈ، وہ ناگواری سے ان کی طرف دیکھ کر ابھی آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کے کچھ نکمے دوست بھی وہاں پر نازل ہو گئے۔ سویٹ ہارٹ، میں بھی چلتی ہوں نا، نورا داؤد کو گلے لگاتے ہوئے کہے جا رہی تھی، اور اس کا یہ انداز مظہر علی کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا چکا تھا۔ داؤد نے پہلے نورا کو دیکھا اور پھر جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو اسے ایک دم خود سے دور کیا۔ کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا کچھ دنوں میں، تم ویٹ کرو میرا۔ وہ بھی چہرے پر مایوسی لاتے ہوئے اوکے کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی مظہر علی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب نورا کی آواز آئی، مجھے ڈیلی کال کرنا اور رات کو ہم بات کریں گے، اور اگر تمہیں اکیلا محسوس ہو تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور کھانا وقت پہ کھانا، خبردار زیادہ ادھر ادھر گئے تو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس کی ماں تم نہیں یہ ہے۔ بول تو ایسے رہی ہے جیسے کہ اس کا 2 سال کا بچہ ہو جو کہیں گھومنے جا رہا ہو۔ مظہر علی کو نورا کا یہ بولڈ اور یہ بے تکلف ہونے والا انداز ہرگز نہیں اچھا لگتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ایک تمیز حیا والی، گھر سنبھالنے والی، محبت کرنے والی بہو جان چاہتے تھے، جس کے لیے اپنا گھر زیادہ اہم ہو، اپنی روایتیں اہم ہو۔ رہتے تو وہ دوسرے ملک میں تھے، مگر انہیں اپنے پاکستان کی روایتوں سے بے حد محبت تھی، اور جس طرح کی بہو وہ دونوں چاہتے تھے، نورا دور دور تک ویسی نہیں تھی، اور اپنے اکلوتے نکمے بیٹے کی زندگی یوں خراب نہیں کر سکتے تھے۔ داؤد بھی کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد اب سب کو اللہ حافظ کہہ کر آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ جب جہاز کے اندر بیٹھا تو ان کی سوچوں میں مظہر علی کی باتیں تھیں۔ جی ڈیڈ، جاؤں گا تو ضرور۔ حاتم صاحب کی حویلی دیکھتا ہوں، کون سی حور پری ہے، اور اگر اس حور پری کی عقل ٹھکانے نہ لگا دی تو میرا نام داؤد مظہر نہیں۔ وہ بس یہی سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر ڈاکٹرز کا کچھ کہنا نہیں تھا۔ وہ لوگ اسی طریقے سے پریشان تھے جب روز نے آ کر اطلاع دی، سعید خان ملک سے فرار ہونے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہے۔ خبر ملی ہے وہ ایئرپورٹ جیٹ میں آج دوسرے ملک فرار ہو رہا ہے۔ وہ یہ بات ان کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی ویسے بھی دانین کی وجہ سے سب پریشان تھے، مگر یہ خبر بتانا ضروری تھی۔ ابان کی آنکھوں کی آگ وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتی تھی۔ جب ایک ڈاکٹر باہر کی طرف آتی ہوئی نظر آئی، وہ تینوں اس ڈاکٹر سے دانین کی حالت دریافت کرنے لگے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر 2 گھنٹے میں اسے ہوش نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے وہ کوما میں چلی جائے، اور یہ خبر کسی بجلی کی طرح تینوں پر گری تھی۔ ابان اب وہاں سے جانے لگا تھا۔ آدم اور روز دانی تم دونوں
دانی تم دونوں کے حوالے ہیں، میرے واپس آنے تک اس کا خیال رکھنا، اور میں جانتا ہوں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر مجھے کچھ کام ٹھیک کرنے ہیں، میں کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں خیال رکھنا اس کا۔ وہ دونوں کو تنبیہ کر کے اب اپنے کام کی طرف بڑھ چکا تھا۔ پیچھے وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ کون سا کام کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف زاویہ کا دل بری طریقے سے ٹوٹا تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ کسی بھی طریقے سے اسے اپنا بنا لیتا، مگر وہ شادی شدہ تھی اور اس کا اپنا ضمیر ہرگز کسی اور کی بیوی پر نظر رکھنا یا اسے سوچنے کا خیال نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ اس کے لیے پہلے نامحرم تھی، وہ اسے محرم بنانا چاہتا تھا، مگر اب یہ ناممکن ہے۔ اس نے پوری رات بس اسے سوچتے ہوئے گزار دی۔ صبح اٹھ کر وہ یہ سوچ چکا تھا کہ وہ دانین کو اب نہیں سوچے گا، مگر شاید محبت بھلائی جا سکتی ہے، عشق نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دانی کو اپنے دل کے اندر دفن کر دے گا، مگر شاید وہ بھول چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، اور جن سے عشق کیا جاتا ہے انہیں دفن نہیں کیا جاتا۔ وہ ساحل کو بتا کر ابان کے گھر بھی گیا تھا، مگر وہاں پر وہ اسے نہیں ملا تھا۔ اس نے آدم کو بھی فون کیا تھا، مگر آدم کا فون بن جا رہا تھا اور ابان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے اپنے شہر والے گھر میں آ چکا تھا جہاں پر ساحل پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ اس کی حالت اچھی طریقے سے سمجھ پا رہا تھا، مگر سوائے تسلی دینے کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بھائی اگر تمہارا ماتم ختم ہو گیا ہو تو کچھ کھانے کو دے دو، قسم سے اتنی دیر سے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر شہر میں رہتے ہو تو ایک نوکر بھی رکھ ہی لیتے، کم سے کم بندہ کام تو کر کے دے دیتا۔ اب میں کہاں پر جاؤں کھانا لینے؟ زاویہ کسی کام کے سلسلے میں جب شہر آتا تو یہاں رکا کرتا تھا، یہاں پر وہ پاس والے ہوٹل سے کھانا لے کر آتا تھا، مگر اس کا ابھی کچھ کھانے کا دل نہیں تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں لایا تھا، مگر شاید بھول گیا تھا کہ ایک اور جان بھی اس کے ساتھ موجود ہے جس کے پیٹ میں چوہے لڑائی کر رہے تھے۔ بیچارہ دنیا جہاں کی معصوم چہرے پہ سجائے اسے منت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اٹھ جانا، پاس میں ہی ہوٹل ہے، کچھ لے آ کھانے کو۔ اس نے اپنی طرف سے اچھا مشورہ دیا تھا، مگر ساحل کا منہ بن گیا۔ اگر تو میرے گھر آتا تو میں تیرے لیے کہیں سے بھی کھانا لے آتا، اب میں جب تیرے گھر پہ رکا ہوا ہوں تو تیرا فرض نہیں بنتا کہ تو لے کے آئے۔ وہ غصے سے بولا تھا، مگر چہرے پر وہی معصومیت چڑھائی ہوئی تھی۔ دیکھ ساحل، میرا دماغ خراب مت کرنا، میرے ہاتھوں تو مر جائے گا، آج دفعہ ہو جا، کھانا ہے تو کھا، نہیں کھانا ہے تو مر جا۔ وہ غصے سے کہہ کر کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اس ادھورے عشق کا شوق یہ کب تک منائے گا۔ وہ خود ہی بڑبڑاتے ہوئے اب فلیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ جب راستے میں پہنچا تو اسے کوئی 18 سالہ لڑکا نشہ کرتے ہوئے ملا تھا جو اپنے حلیے سے عاشق لگتا تھا، اور وہ گنگنا رہا تھا، محبت ہو گئی تھی دونوں کو، ایک عرصہ ہو گیا، میرا یہ عشق تھا دو طرفہ، ایک طرفہ ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے مسلتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے جا رہا تھا۔ ساحل کو بھوک تو بہت لگی تھی، مگر ابھی اس بچے کو یہاں اس کے لیے تو بچہ ہی تھا کیونکہ کم عمر تھا۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ بھائی، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں اتنے دکھی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ لڑکا حیران ہوا، پھر جیسے بولنے لگا، بولنے کا منتظر ہی تھا کہ کوئی اس کی سنے، اور وہ بولنا شروع ہوا، اور پھر اس نے بولنے کی ایسی گاڑی چلائی جس کا بریک لگانا وہ بھول ہی گیا۔ تھوڑی دیر بعد ساحل کو افسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیوں آ کر بیٹھا اور اسے بولنے کا کیوں بولا، مگر کہتے ہیں نا، منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ بس یہی ہوا تھا ساحل میاں کے ساتھ۔ جب وہ لڑکا اپنے دل کی ساری بات کر چکا تھا تو ساحل نے اس کو تھکی تھکی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تو چلی گئی وہ، اس بیچارے کا دل ٹوٹا تھا، وہ اپنی دکھ کی داستان سنا رہا تھا اور وہ اتنی صفاقی سے کہہ رہا تھا، چلی گئی تو وہ میری محبت تھی، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور سے شادی کر کے چلی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں تو؟ ایک دم اس لڑکے کو غصہ آ گیا تو ساحل کچھ پل کے لیے تو حیران ہو گیا، اور پھر اس لڑکے کی طرف تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا، دیکھو بھائی، ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہم اس وقت جو گانے سنتے ہیں ہمارا موڈ ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم افسردہ ہیں اور ہم کوئی رومانٹک گانا سنیں تو ہمارا موڈ رومانٹک ہو جاتا ہے، اگر ہم رومانٹک ہیں اور کوئی افسردہ گانا سنیں تو ہمارا موڈ افسردہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ گانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب جیسے اریجیت سنگھ، درشن راول، یہ جو سنگر ہے یہ ہمیں ابھی خوشی سے جینے ہی نہیں دیں گے۔ جب بھی کچھ اچھا سننے کو لگائے تو ان کے افسردہ گانے آ جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی وہ گانا سنا کر وہ کیا کہتے ہیں، آ تجھے ان باہوں میں بھر کے اور ابھی کر لوں میں کری تو جدا ہو تو لگا ہے آتا جاتا ہر پل عجیب، اس جہاں میں ہے اور نہ ہوگا مجھ سا کوئی بھی خوش نصیب، تو نے مجھ کو دل دے دیا ہے میں ہوں تیرے سب سے قریب، میں ہوں تو تیرے دل میں ہوں نہیں تو سانسوں میں بسوں، تیرے دل کی دھڑکنوں میں میں ہی ہوں، تو ہم سفر، تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا۔ ساحل اپنی ہی دھن میں گانا گائے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سچ میں بہت میٹھی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ لڑکا اپنا غم بھول کر اس کی آواز سننے لگا۔ ساحل کو ہوش تب آیا جب ایک لڑکی نے 100 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ واہ، آواز تو بہت اچھی ہے آپ کی، مگر افسوس قسمت اچھی نہیں ہے۔ میں دعا کروں گی اللہ آپ کو کامیابی دے، لیکن میری بات مانے، اتنی اچھی پرسنالٹی ہے آپ کی، بھیک مانگنا چھوڑ دے، کچھ کام کاج کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وہ لڑکی اپنی دھن میں ہی ساحل کو بھکاری سمجھ چکی تھی اور ساحل کا دل چاہا کہ سامنے رکھا ہوا ڈنڈا اس لڑکی کے سر پہ دے مارے۔ وہ لڑکی اپنا چہرہ مفلر سے چھپا کر کھڑی ہوئی تھی۔ سر پر ٹوپی تھی جو زیادہ تر گھوڑا چلاتے ہوئے لوگ استعمال کرتے تھے۔ ساحل جب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر گئی۔ شہد رنگ آنکھیں، اس کی ریشم سے ملائم بال جو ہوا سے اڑ رہے تھے۔ بظاہر وہ لڑکی کوئی بولڈ قسم کی لگ رہی تھی، مگر اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ کچھ پل کے لیے تو ساحل اس میں کھو گیا۔ جب اپنی بے عزتی یاد آئی تو ایک دم ہوش میں واپس آیا۔ او ہیلو میڈم، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں کوئی بھیک مانگتا ہوں، میں ASP ساحل رؤف ہوں، کیا سمجھا ہوا ہے مجھے، اور خبردار مجھے اگلی بار بھکاری کہا تو۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے اگلی بار تم سے ملنے کا، جو اگلی بار کہا تو میں تم سے لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاؤں، اگلی بار ملنا تو دور کی بات، اور ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں کھڑے ہو کر تمہاری بے سری آواز سننے کا۔ مجھے تو اس بچے پر رحم آ گیا اس لیے یہاں رک گئی تھی، مجبوراً تمہاری بے سری آواز بھی سننی پڑی۔ میرے تو کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہاں پر آس پاس کوئی ہاسپٹل ہے بھی یا نہیں، ورنہ میرے کان تو آج گئے۔ وہ اپنے کان صاف کرتے ہوئے ساحل پر سارا غصہ اتار چکی تھی۔ ہاں بیوی، یہ بچہ نشہ کرتا ہے، تم اس کو پیسے دو گے، یہ دوسرا نشہ لے آئے گا، اتنا نہیں ہوا کہ اس کو بیٹھ کر سمجھاؤ کہ یہ کام چھوڑ دو، نہیں بس پرس نکالا، کچھ نوٹ نکالے اور ان کو دے دیے، اور وہ آگے نشہ لے کر پھر سے نشہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس ملک کو تم لوگ ہی تباہ کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ آج ساحل ہرگز اسے بخشنے کے ارادے میں نہیں تھا۔ یا خدایا کتنا بولتے ہو تم، میرا دماغ خراب مت کرو، اور غلطی ہو گئی جو یہاں پر کھڑی ہو گئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ یہ روڈ تمہارے باپ کی نہیں ہے جو اتنا زور سے پیر مار کے گئی ہو، قیامت کے دن اس روڈ کو بھی جواب دینا ہوگا جو اس پر اتنی لمبی ہیل پہن کر جیسے برج خلیفہ پر چڑھنا ہو ویسے چل رہی ہو۔ وہ اس کی ہائٹ کا مذاق اڑا رہا تھا کیونکہ اس کی ہائٹ ہیل کی وجہ سے کافی زیادہ نظر آ رہی تھی، مگر ساحل شرط لگا کر کہہ سکتا تھا کہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، جتنی ایک نارمل لڑکی کی ہوتی ہے اتنی ہوگی، مگر وہ شاید خود کو اونچا دکھانا چاہتی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم، لڑکی اتنا کہہ کر اب وہاں سے جا چکی تھی۔ نہیں بی بی، وہاں کے سردار تم ہی ہو، تمہیں مبارک ہو وہ جگہ۔ وہ بھی اب اپنا غصہ دوسری طرف رکھ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے 100 روپے چھین کر آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ارے 100 روپے تو دے کر جاؤ، وہ لڑکا پیچھے سے ساحل کو آواز دے رہا تھا۔ تم کوئی فواد خان نہیں ہو جس کو دیکھ کر اس نے پیسے پکڑا دیے، وہ تو میری آواز سن کر اس نے دیے تھے، تو اس پر زیادہ حق میرا بنتا ہے۔ تم چپ کر کے یہاں پر دکھی گانے سنو اور اپنی ایک طرفہ محبت کو محسوس کرو۔ وہ اس لڑکے کو کہہ کر اب آگے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ کنجوس آدمی، لڑکا پیچھے سے بڑبڑاتا رہ گیا۔ تو یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں اس کے آگے کا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اس کے آگے جو ہے ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایٹ لیسٹ آدھے گھنٹے کی ویڈیو ضرور مل سکے۔ ایپیسوڈ نمبر 22۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، پاکستان چلی گئی؟ مگر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہاب ابراہیم پریشانی کی حالت میں کمرے سے باہر روم میں آ چکے تھے۔ ساری
ملازماؤں کا یہی کہنا تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیسے چلی گئی۔ ہم سب لوگ بھی خبریں کے پیسے لیتے ہو کیا؟ ایک لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا؟ وہاب ابراہیم اپنے نوکروں پر چلا رہے تھے۔ انہیں زیادہ غصہ تو گارڈ پر آ رہا تھا جو اتنا بے خبر تھا۔ جب سے انہوں نے اپنی بیٹی کو باغی ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا باہر جانا بالکل منع کر دیا تھا اور سب کو تنبیہ کی بھی کہ اس پر نظر رکھی جائے، مگر نہ جانے کیسے وہ یہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھے۔ کافی سال پہلے وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اٹلی آ گئے تھے۔ اب وہ یہیں پر ہی رہا کرتے تھے۔ بہت سال پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ وہ تو وہاں پر کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی۔ مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے۔ وہاب ابراہیم کے چہرے پر پریشانی کے بادل آ چکے تھے۔ وہاب، آپ کو اس کی پاکستان جانے کی پریشانی ہو رہی ہے اور مجھے یہ پریشانی ہے کہ اب مائک کو کیسے سنبھالیں۔ اس نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے ہی کرے گا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو میں کیا کہوں۔ وہاب کی بیوی ڈیانا کو اپنی پریشانی لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا، ایک نمبر کا عیاش، شرابی، جواری، لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا، 4-5 بار تو جیل بھی جا چکا تھا۔ مگر جب سے اس نے وہاب کی بیٹی کو دیکھا تھا تب سے اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کی ضد تھی کہ وہ اس سے ہی شادی کرے گا، اور اگر ڈیانا نے شادی نہ کروائی تو اس کے پاس اس کی کمزوری موجود تھی۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیانا اس کی بات مان رہی تھی۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور یہ لڑکی پاکستان چلی گئی۔ اب میں مائک کو کیا جواب دوں گی؟ ڈیانا ایک عیسائی عورت تھی۔ وہاب اور اس کی کالج سے دوستی تھی۔ وہاب نے اس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ مسلمان ہوگی تب وہ شادی کرے گا۔ ساتھ میں ڈیانا نے بھی شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اٹلی شفٹ ہو جائے۔ وہاب اپنی بیوی کو پاکستان میں ہی در بدر چھوڑ کر آ گیا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی، مگر وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اٹلی لے آیا تھا۔ اس ننھی سی جان پر ڈیانا بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ پہلے تو وہ چھوٹی تھی، ہر ظلم برداشت کر جاتی۔ ڈیانا اسے ہمیشہ ڈرائے رکھتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے ماں نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مائیں ایسی نہیں ہوتی جیسی وہ تھی۔ مگر وہاب ابراہیم کی آنکھوں پر ڈیانا کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی کسی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ ڈیانا نے اتنا زہر بھر دیا تھا دماغ میں کہ اب انہیں بس جلدی اپنی بیٹی کو اس گھر سے رخصت کرنا تھا۔ انہیں اپنی بیوی پر اتنا بھروسہ تھا کہ ڈیانا مائک کے بارے میں جو بولتی گئی انہوں نے تفتیش کرنا بھی غلط سمجھا۔ آگ بند کر کے اپنی بیٹی کو اس جہنم میں جھونکنے جا رہے تھے، مگر شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ بچپن سے ہی اس نے ہر ہنر سیکھ لیا تھا۔ کیا ہے گھوڑا چلانا، چاہے گھوڑا چلانا ہو یا پھر گن، تیر ایسا چلاتی تھی کہ سیدھا نشانے پر لگتا تھا۔ جب وہ گاڑی چلاتی تھی تو لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے پناہ ہی مانگتے تھے۔ گاڑی تو ایسے ہی چلاتی تھی کہ ساتھ بیٹھا شخص یہی سوچتا رہتا کہ اب تو گئے کام سے، مگر اسے ساری سچویشن ہینڈل کرنا آتی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے تکلیفیں دیکھی تھی اور اب اس کا مقصد پاکستان میں اپنی ماں کو ڈھونڈنا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو ڈیانا؟ میری بیٹی اس انجان ملک میں چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ انجان ملک نہیں ہے، مگر میرا وہاں پر کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گی، کہاں رہے گی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ اور تمہیں یہ پریشانی ہے کہ تم مائک کو کیا جواب دو گی؟ مجھے اس وقت اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ وہ صوفے پر ماتھے پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھ گئے تھے۔ ڈیانا کو جب صورتحال خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو اپنے چہرے پر مصنوعی پریشانی لاتے ہوئے وہاب کے برابر بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، میری بھی تو بیٹی ہے، مجھے بھی فکر ہے اس کی، مگر آپ خود سوچے، شادی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی ہے، سب تیاریاں ہو چکی ہے، تو مائک کا حق تو بنتا ہے نہ پوچھنے کا کہ اس کی بیوی کہاں ہے۔ اور میں تھوڑی اس کا برا چاہوں گی، میں تو ہمیشہ اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں، وہ مجھے ماں نہیں سمجھتی، لیکن میں تو اسے بیٹی سمجھتی ہوں، بلکہ بیٹی اس سے بڑھ کر سمجھتی ہوں۔ مجھے بھی پریشانی ہے اس کی پاکستان جانے پر، کیونکہ وہاں پر وہ کسی کو نہیں جانتی۔ آپ ریلیکس کر جائیں، ہم کچھ راستہ نکالتے ہیں۔ اب ڈیانا کو مائک کو کچھ ٹائم کے لیے سنبھالنا تھا۔ ایک بار ہاتھ لگ جائے ایسی ہڈیاں توڑوں گی نا کہ آئندہ کہیں جانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ دوسری طرف ساحل اور زاویہ واپس آ چکے تھے۔ زاویہ جب حویلی میں واپس آیا تو سب سے پہلے سامنا جنت سے ہوا تھا۔
جو ہر بار کی طرح ویسے کپڑے پہن کر اس کے سامنے کھڑی تھی جو زاویار کو سخت ناپسند تھے۔ مجھے لگتا ہے دوپٹہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے نہیں بلکہ سر پر رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آج تمہیں کتنی بار منع کیا ہے اس طرح میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ وہ بہت ڈسٹرب تھا، اوپر سے جنت کا سامنے آ جانا آگ میں پیٹرول کا کام کر رہا تھا۔ زاویار میں تو ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ اماں سائی، جو تمہیں خواب دکھا رہی ہے نا وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ نہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ کسی اور سے۔ خدا کے لیے بخش دو تم لوگ مجھے۔ بہتر ہوگا اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ مہمان بھی 3 دن سے زیادہ وبال جان ہوتا ہے اور تم دوسروں کے گھر پہ اتنے وقت سے رکی ہوئی ہو۔ پیچھے کیا تمہارے گھر والوں کو فکر نہیں ہو رہی کہ ان کی جوان بیٹی کسی ایسے گھر میں موجود ہے جہاں پر ایک جوان مرد بھی ہے؟ انسان کو بہکتے ہوئے وقت نہیں لگتا، شیطان ہمیشہ استاق میں رہتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ زاویار سمجھ چکا تھا کہ اسے پیچھا چھڑوانا آسان نہیں ہے، مگر شاید عزت نفس تو ہے اس میں، وہ اس پر وار کرتا ہے، شاید تھوڑی غیرت آ جائے اور چلی جائے۔ اور اگلے ہی پر اس کی بات غلط ثابت ہوئی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، کہیں نہیں جاؤں گی میں، یہ گھر میرا ہے۔ اور کس غیر مرد کی بات کرتے ہیں آپ کے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں رہتا اور آپ میرے ہیں، میرا پورا حق ہے آپ پر۔ وہ اس کی کالر پکڑتے ہوئے اسے خود سے قریب کر رہی تھی۔ لڑکی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ کیا کر رہی ہو؟ زاویہ سخت الجھن کا شکار ہوا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں میں پاگل، میں اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے اور آپ ہر بار کی طرح مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، مگر اس بار نہیں، آپ کو میرا ہونا ہوگا۔ آپ صرف اور صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا۔ لڑکی، میرا کالر چھوڑو۔ وہ جنت سے اپنا کالر چھڑوا رہا تھا اور اسی لڑائی میں اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن ٹوٹ گئے تھے، یا پھر توڑے گئے تھے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ زاویار، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ عزیز شاہ اور کائنات شاہ بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے زاویار؟ ویسے بھی کچھ وقت میں ہماری شادی تو ہو ہی جائے گی، پھر اپنے سارے حق وصول کر لیجیے گا، مگر ابھی نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک دم اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ زاویار تو ہکا بکا اس کا یہ بدلنا دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عزیز شاہ غصے سے چلائے تھے۔ ان کی آواز سن کر ربائشہ بھی باہر آ چکی تھی۔ جنت نے جب اپنا منصوبہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو زاویار کو کالر چھوڑ کر دوپٹہ اچھے طریقے سے خود پر لپیٹے دور کھڑی ہو گئی۔ بابا سائی، آپ غلط۔ ابھی زاویار کچھ بولتا کہ عزیز شاہ کی بھاری آواز آئی تھی۔ برخوردار، میں نے ہمیشہ آپ کی بات کو اہمیت دی ہے، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، آپ کے فیصلے کو ہمیشہ عزت دی ہے، مگر ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں آج، اور وہ ہو کے رہے گا۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو تمہارا اور جنت کا نکاح ہے، حویلی میں تیاریاں شروع کروا دو۔ عزیز شاہ نے حکم نہیں بلکہ اس کے لیے آزمائش لکھی تھی۔ بابا سائی، آپ میری بات، وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکا کہ عزیز شاہ بیچ میں بول پڑے۔ زاویار، عزیز شاہ، پہلی بار ہم نے کچھ مانگا ہے آپ سے، اور امید ہے آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ہم نے جو حکم کیا ہے اس پر عمل کر کے ہمارا سر ہمیشہ اونچا رکھیں گے۔ اور یہاں پر آ کر زاویار بے بس ہو گیا۔ کائنات شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ جنت بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ عزیز شاہ نے جو بات کر دی ہے، اب زاویار کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ربائشہ بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر جو فیصلہ ہم کرتے ہیں اس سے اچھے فیصلے اور بہتر فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی تھی۔ عزیز شاہ تو اپنا حکم سنا گئے تھے، کائنات شاہ اور جنت اپنی فتح پر خوش تھے، مگر شاید اللہ نے اس کی زندگی میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 1 ہفتے بعد، تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا ذوالفقار، وہ لڑکا مر گیا ہے، اب پنچایت بٹھائی جائے گی اور فیصلہ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، چاہے اس گاؤں کے سردار ہم ہیں، مگر دوسرے گاؤں کے سرداروں کا بھی فیصلہ اہمیت رکھتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ ذوالفقار اور ایک زمیندار کے بیٹے کے آپس میں بحث ہو گئی، بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ ذوالفقار نے خود کو کافی ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی، مگر سامنے والا ہرگز اس ارادے میں نہیں تھا۔ اس نے بندوق نکال کر ذوالفقار کو مارنا چاہا، مگر ذوالفقار نے اس کا ہاتھ روک دیا، اور پھر اس بیچ بچ بچاؤ میں گولی اس لڑکے کو لگ گئی۔ 3 دن سے پورے گاؤں میں یہی شور مچا تھا کہ سردار کا بیٹا قاتل ہے، مگر یہ بات تو سب جانتے تھے کہ وہ قتل جان بوجھ کر نہیں بلکہ خود کو بچانے کی وجہ سے ہوا تھا۔ بابا سائی، آپ جانتے ہیں میں ہر کسی کا نہیں کر سکتا،
ہر کسی سے نہیں سہ سکتا۔ وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، میں تو خود کو بچا رہا تھا، اور اسی بچانے میں کب گولی اس کو لگ گئی میں نہیں جان پایا۔ ماہی بھی کافی پریشان تھی اپنے بھائی کے لیے۔ حاتم علوی کو اپنے بیٹے پر یقین تھا۔ آج جرگہ بیٹھنے والا تھا اور وہاں پر کیا فیصلہ ہوگا سب منتظر تھے۔ اس ایک ہفتے میں جنت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری مارکیٹ ہی خرید لے۔ روز وہ شاپنگ پر جایا کرتی تھی۔ کائنات شاہ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ جو پسند آئے لے لو، اور جب دوسروں کے پیسے ہو تو خرچ کرنے میں ہمارے پیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ بس یہی مثال جنت پر سج رہی تھی۔ اس نے ان دنوں اتنی شاپنگ کی کہ اب تو وہ خود بھی پریشان تھی کہ اتنا سارا سامان وہ رکھے گی کہاں۔ پورے گاؤں میں شادی کی باتیں پھیل چکی تھی۔ بات تو دوسرے گاؤں تک بھی پہنچ چکی تھی، اور زندہ لاش اگر کسی کو دیکھنی ہو تو ماہین حاتم علوی کو دیکھا جائے۔ زاویار کی شادی کی تاریخ پتہ چلتے ہی اس کے 2 پیروں کے نیچے سے زمین جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچے گی، وہ اس کو بھول جائے گی، اپنے دل سے اس کا خیال نکال دے گی، مگر شاید محبت ہوتی تو بھول جاتی۔ وہ انسان تو اس کی سانسوں میں بسا تھا، اس کی روح پر قبضہ رکھتا تھا، بھلا وہ کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ اس کی حالت حاتم علوی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زاویار عزیز شاہ جیسا نہیں ہے، مگر وہ کائنات کا بیٹا ہے، اور وہ ہرگز ماہی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گی، یہ بات وہ جانتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سالوں کی دشمنی بھی چھوڑنے کو تیار تھے، کیونکہ اولاد خوشی سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر سامنے کا جواب انکار ہی ہوگا۔ وہ ہرگز اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف آج جرگہ بیٹھنے والا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب کائنات شاہ بیچ میں بول پڑی۔ جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا، باپ جتنا گھٹیا تھا بیٹا 2 ہاتھ آگے ہی نکلا، سیدھا قتل کر دیا۔ شاہ صاحب، مجھے تو پورا یقین ہے کہ اسی نے ہی یہ کیا ہے۔ اب بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ آپ اسے سخت سے سخت سزا سنائیے گا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ وہ اپنا زہر اگل رہی تھی۔ زاویار اور ربائشہ ٹیبل سے اٹھ چکے تھے۔ زاویار کا اٹھنا تو وہ سمجھ چکی تھی، کیونکہ وہ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا، مگر ربائشہ کا اٹھنا تو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مگر اس وقت انہیں بس حاتم علوی کے بیٹے کا انجام دیکھنا تھا۔ جانتے تو عزیز شاہ بھی تھے کہ کچھ بھی ہو مگر ذوالفقار ایسا نہیں کر سکتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے یہ بات کر کے ابھی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں جرگے میں پہنچنا تھا۔ کچھ ہی پل بعد جرگہ حاتم علوی کی حویلی کی بیٹھک میں لگایا گیا۔ آج کئی سال بعد عزیز شاہ اس حویلی میں آئے تھے۔ آخری بار وہ روزینہ کے ساتھ ہی یہاں پر آئے تھے، اور پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا۔ حاتم علوی سپاٹ چہرے سے سب کو دیکھ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر پریشانی، بے بسی، اپنی اولاد کے لیے فکر، سب کچھ موجود تھا۔ یہ بات عزیز شاہ جانتے تھے۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ جا کر انہیں سینے سے لگائے اور کہے، تیرا یار ہے نا تو فکر کیوں کرتا ہے، مگر شاید یہ الفاظ کہنے کا حق وہ کھو چکے تھے، کیونکہ جب انہیں یہ کہنا چاہیے تھا تب انہوں نے الزام لگا کر اپنا حق خود کھو دیا تھا۔ ماہی اچھے سے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے مردان خانے سے تھوڑا دور دوسری عورتوں کی موجودگی میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ کارروائی شروع کی جائے۔ وہاں پر بیٹھے سرداروں میں سے ایک سردار نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھیں، میرے بیٹے کو بے دردی سے مار دیا گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ مرنے والے کا باپ غصے سے آگ بگولا ہو کر جرگے میں انصاف کی دعائیاں کر رہا تھا۔ کس انصاف کی بات کرتے ہو تم؟ تمہارا بیٹا خود قتل کرنے گیا تھا، وہ تو شکر ہے کہ ذوالفقار حاتم علوی نے اسے روکنا چاہا، مگر اسی میں ہی گولی اسے لگ گئی تو اس میں بھلا کیا قصور؟ اس جرگے میں ایک اور سردار نے اپنی رائے پیش کی۔ سردار صاحب، میرا جوان بیٹا گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے، ہم رقم دینے کو تیار ہے جتنا تم چاہتے ہو۔ حاتم علوی کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بولے تھے، رقم نہیں چاہیے سردار صاحب، تم کس چیز کی مانگ کر رہے ہو؟ عزیز شاہ بالآخر بول اٹھے، مجھے یہاں تو اپنے بیٹے کا قاتل ذوالفقار حاتم علوی چاہیے، یا پھر ونی میں حاتم علوی کی بیٹی چاہیے، اور پورے جرگے کو سانپ سونگھ گیا۔ کچھ حواس قابو کرنے کے بعد ذوالفقار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس آدمی کو مارنے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ زاویار نے اسے بیچ میں روک لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بے میری بہن کا نام لینے کی؟ میری بہن پر کسی نے انگلی بھی اٹھائی نا تو ہاتھ کاٹ دوں گا میں، نظر رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ذوالفقار، سنبھالو خود کو۔ زاویار اس کو بازو سے پکڑے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار اپنی جگہ پر آ کے بیٹھے۔ حاتم علوی کے رعب دار آواز آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیٹھنا پڑا۔
کہ تمہارا دماغ درست ہے تو ایک سردار کی بیٹی کو غنی میں مانگ رہے ہو؟ عزیز شاہ اس رسم کے سخت خلاف تھے، وہ کسی غیر کے ساتھ بھی ایسا نہ ہونے دے، وہ تو پھر بھی ان کے بچپن کے دوست کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ یہ ظلم وہ ہرگز نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ میں اسے اپنے چھوٹے بیٹے کے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، میرا ایک بیٹا گیا ہے، ایک ہے، اور جو ایک ہے نا وہ بھی نہیں بچے گا اگر میری بہن کا نام دوبارہ لیا اپنے منہ سے۔ زاویہ ذوالفقار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شاید چپ رہنے والا نہیں تھا۔ دیکھیے میں نے اپنا مطالبہ رکھ دیا ہے، یا تو مجھے زاویار چاہیے یا مجھے میرے بیٹے کے نکاح میں آپ کی بیٹی۔ میں کل تک کا وقت دیتا ہوں، آپ سوچ لیں اور پھر مجھے اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ وہ زمیندار زیادہ دیر وہاں نہیں رکا بلکہ وہاں سے اب جا چکا تھا۔ ماہی جو ساری باتیں سن چکی تھی اس پہ تو کوئی قیامت ہی ٹوٹی تھی، مگر اسے چند لمحے لگے فیصلہ کرنے میں۔ زاویار کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا اور وہ اپنی زندگی ختم ہی کرنا چاہتی تھی۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی پر قربان ہو جائے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ونی کے لیے مان جائے گی۔ جرگہ ختم ہو چکا تھا، زاویہ ذوالفقار کا ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اب ذوالفقار کو الجھن ہونے لگی تھی، اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر زاویہ نے اور سختی سے پکڑ لیا۔ چھوٹے شاہ صاحب کہیں دماغ تو نہیں خراب نہیں ہو گیا؟ میں آپ کی محبوبہ نہیں ہوں جس کا ہاتھ اتنی دیر سے آخر پکڑا ہوا ہے، اب ہاتھ چھوڑے میرا۔ جرگہ ختم ہونے کے بعد حاتم علوی نے اندر آنے کا کہا تھا۔ زاویہ ذوالفقار کو لے کر اندر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ شکر کرو تم محبوبہ نہیں ہو، اگر محبوبہ ہوتے تو ہاتھ نہیں کمر پکڑتا اور اس کی ایسی بے باکی پر ذوالفقار کا دل چاہا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ مگر حقیقت بھی یہی تھی کہ زاویہ اگر اسے نہ سنبھالتا تو اس کے ہاتھ ایک اور قتل ہو جاتا۔ ماہی کا دل بری طریقے سے ٹوٹا تھا مگر محبت ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی، وہ یہی خود کو تسلیاں دے کر اپنے فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ باہر اتنے سالوں بعد اس حویلی کے اندر آمنے سامنے سید عزیز شاہ اور حاتم علوی روبرو تھے۔ ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی مگر دوستی توڑنے والے بھی عزیز شاہ تھے، اس لیے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں ہرگز اپنی بہن کو نہیں دوں گا، ذوالفقار ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ حاتم علوی بھی بضد تھے، البتہ عزیز شاہ کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ کافی دیر بعد ان کی ایک کمزور آواز آئی تھی، دیکھو حاتم، ماضی میں جو… ابھی انہوں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب حاتم علوی نے بیچ میں بات کاٹی۔ دیکھیں شاہ صاحب، ماضی میں جو ہوا میں اسے نہیں دہرانا چاہتا، ورنہ ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے، ہم خود اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ سخت اور سپاٹ لہجہ تھا۔ عزیز شاہ کو برا نہیں لگا تھا کیونکہ یہ رد عمل تو آنا ہی تھا۔ ماضی کی غلطیوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ حاتم علوی ہی تھا، اسی سے ہی سب کچھ چھین لیا گیا تھا، تو اس طریقے سے بات کرنا بنتا تھا۔ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سوچو، وہ 2 شرطیں رکھ چکے ہیں اور اگر ہم نے بات نہ مانی تو وہ سارے سرداروں کو تمہارے خلاف کر دے گا اور تم سے سرداری چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تم یہ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ اوہ، تو عزیز شاہ کو اتنے سالوں بعد میری فکر ہونے لگی؟ وہ طنزیہ مسکرائے تھے۔ شاہ صاحب، اتنے سالوں تک میں نے خود کو سنبھالا ہے، اپنے بچوں کو اکیلے پالا ہے۔ میری بیوی میری بیٹی کو پیدا کرتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اسے بیٹی کا بہت شوق تھا اور اپنی بیٹی کو بغیر دیکھے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں باپ دونوں بن کر پالا ہے، معذرت کے ساتھ، مگر وہ مجھ پر مشکل وقت تھا اور اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا، تو مجھے اب بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات رہی سرداری کی، تو اپنی اولاد پر میں 1000 سرداریاں قربان کرتا ہوں، مجھے میری اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں آج اپنے بچوں کی وجہ سے زندہ ہوں، ورنہ مجھے مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی لوگوں نے۔ ان کے طنز کے تیر وہ بخوبی سمجھ پا رہے تھے۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ جب ماہی دوپٹہ سر پر اچھے سے رکھ کر اب ان سب کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا سائی، آپ کل جرگے میں ونی والی شرط کو مانیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عزیز شاہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل شگفتہ کی کاپی لگ رہی تھی۔ اس کا یہ مضبوط لہجہ، رنگ اور روپ سب شگفتہ جیسے تھے۔ ایک پل کے لیے تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ سامنے شگفتہ کھڑی ہے۔ انہوں نے بچپن میں ہی ماہی کو 1-2 بار دیکھا تھا مگر آج اتنے سالوں بعد دیکھنے پر حیران ہو گئے تھے۔ حیران تو زاویار بھی ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو پتا تھا کہ آگے جہنم ہے مگر وہ اس میں جانے کو تیار تھی، اپنے بھائی کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار تھی۔ آج پہلی بار زاویار نے ماہی کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں آرام نہیں کرتی تھیں۔ انہیں شاید راتوں کو رونے کی عادت تھی، مگر زاویار کو شوق
लगा कर कह सकता था शर्त लगा कर कह सकता था कि ये आंखें रोते हुए भी प्यारी लगती होंगी, क्योंकि उन आंखों में ऐसी खूबसूरती थी कि कुछ पल के लिए तो वो उन आंखों में खो गया था। क्या तुम पागल हो गई हो माही? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा बाबा साई, आप हरगिज़ उसकी बात नहीं मानेंगे। जुल्फ़िकार अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने फैसला सुना रहा था। हम उसकी बात मान भी नहीं रहे, और वैसे भी आज मजहर का बेटा आ रहा है ईरान से। हमने तुम्हारा और उसका रिश्ता करने का सोचा है। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मगर ज़ावियार के अंदर कुछ छन से टूटा था। उसने कभी माही को नहीं सोचा था, मगर उस लड़की का किसी और के साथ नाम उसे बुरा लग रहा था। अजीज शाह भी हैरान थे, क्योंकि वो मजहर अली के बेटे को अच्छे से जानते थे। हातिम, तुम मजहर के बेटे को जानते हो? वो बिल्कुल अपने बाप जैसा नहीं है, और तुम उसके साथ शादी करवा कर ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हो। अब की बार वो गुस्से से बोल रहे थे। माही मेरी बेटी है, और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या गलत। होश से काम लो हातिम। अब की बार अजीज शाह की आवाज़ में बेबसी थी। वो हरगिज़ शगुफ्ता की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते थे। बाबा साई, आप वनी के लिए अभी माँ ही कुछ बोलती कि अजीज शाह आगे बोल पड़े। देखो हातिम, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सारे गिले हैं, और मैं शर्मिंदा हूँ, मगर जितने गुनाह मैंने किए हैं मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मगर तुम उसके साथ कुछ गलत मत करो। मजहर अली एक अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ, मगर उसका बेटा हरगिज़ अच्छा नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो अजीज़, कि मैं कल अपनी बेटी को वनी कर दूँ? एक सरदार की बेटी को वनी करके इस घर में नौकरों से बदतर सलूक किया जाता है, वैसा सलूक मेरी बेटी के साथ हो? वो गुस्से से दहाड़े थे। बाकी तीन वजूद बिल्कुल चुप थे, क्योंकि दो पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने बात कर रहे थे, और वो अच्छे से जानते थे कि अब कोई सही फैसला ही आएगा। अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? अजीज शाह ने हातिम अलवी की तरफ देखते हुए पूछा। सब कुछ तो ले चुके हो, और क्या चाहिए तुम्हें? उनका लहजा वही सख्त था। मैं चाहता हूँ तुम माही का निकाह मेरे बेटे ज़ावियार से अभी इसी वक्त कर दो। ज़ावियार हमारे गांव का सरदार है, और जब माही सरदार की बीवी बन जाएगी तो वनी तो दूर की बात, किसी ने अगर उसका नाम भी लिया तो उसकी नस्लें मिटाने की हिम्मत रखते हैं। हमारे घर की इज्जत, और सरदार की बीवी होगी वो अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे। बाकी चारों लोग साकित थे। माही तो मुंह खोले अजीज शाह को देख रही थी। हातिम अलवी भी हैरान थे। अगर सबसे पहले किसी ने होश संभाला था तो वो ज़ावियार था, क्योंकि वो ये तो जानता था कि बाप का फैसला आखिरी फैसला होता है। उन्होंने हुक्म दिया था कि उसे जन्नत से शादी करनी है, और अब वो माही की बात कर रहे हैं। और अगर जन्नत और माही को देखा जाए तो माही उससे 1000 गुना बेहतर है। उसकी मोहब्बत तो उसे नहीं मिल सकी। अगर उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में ही रहना था तो फिर जन्नत से माही सही। उसे कोई एतराज़ नहीं था, अलबत्ता अब वो बाकी लोगों के जवाब का मुंतज़िर था। हातिम अलवी खुद को संभालते हुए अजीज शाह के से मुखातिब थे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अपने बेटे का रिश्ता पहले ही कर चुके हो, और तुम क्या चाहते हो? अभी हमदर्दी में आकर तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बना लोगे, और बाद में अपने बेटे की शादी तुम उस लड़की से करवा कर उसके सर पर सौतन लाओगे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्हें बस अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। ज़ावियार जन्नत से शादी के लिए नहीं मान रहा था। मैंने ही सीख की थी, और ये मेरा ही हुक्म था, वरना जन्नत से शादी तो पहले भी नहीं करना चाहता था। और जहाँ तक बात रही माही की, तो वो शगुफ्ता की बेटी है, और मैं चाहते हुए भी शगुफ्ता की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ से बेटी बना कर ले जाऊँगा, यकीन रखो मुझ पर। वो अपने तरीके से हातिम अलवी को मुतमईन कर रहे थे। इतना तो हातिम अलवी भी जानते थे कि अगर अजीज शाह ने ज़बान दी है तो वो पीछे नहीं हटेगा। और माही की दिल की ख्वाहिश भी तो ज़ावियार ही था, और उन्हें खुद ज़ावियार पसंद था, मगर बस उस दुश्मनी की वजह से वो चुप रहे। और आज जब किस्मत खुद उनके दहलीज पर दस्तक दे रही थी तो वो क्यों ना अपनी बेटी को उसकी खुशी देते। ठीक है जुल्फ़िकार, काजी और गवाहों को लाओ, अभी इसी वक्त निकाह होगा। माही तुम अंदर जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, अभी इसी वक्त तुम्हारा निकाह होगा। हातिम अलवी को अपनी बेटी बहुत अजीज थी, और एक हद तक तो अजीज शाह की बातें भी दुरुस्त थी कि अगर वो सरदार की बीवी बन जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उससे कुछ कहने की। माही जब कमरे में दाखिल हुई तो उसे खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि नीचे अभी कुछ पल पहले क्या हुआ था। क्या उसकी दुआएं कबूल हो गई थी? क्या उसका रोना उसके अल्लाह को पसंद आ गया था? क्या ज़ावियार उसके नसीब में लिख दिया गया था? माही की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फ़ौरन वो वज़ू करके शुक्राने की नफिल अदा करने लगी। जिस रब से जिसने उसे मांगा था, जब उसे वो अता कर रहा था तो उस रब की हुजूर क्यों ना वो सजदा रेज़ ना होती।
کچھ ہی پل بعد ایک لال کلر کا بہت ہی خوبصورت جوڑا جو شگفتہ کی شادی کا تھا وہ پہن کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اپنی ماں کا جوڑا ہی پہنے گی، اور آج اس کی وہ تمنا پوری ہو رہی تھی۔ وہ شیشے میں خود کا عکس دیکھتے ہوئے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد سب لوگ نیچے موجود تھے۔ قاضی صاحب نے کہا، شروع کرے۔ عزیز شاہ کی آواز آئی تھی۔ سیر زاویار عزیز شاہ بنت سید عزیز شاہ، آپ کا نکاح ماہین حاتم علوی بنت حاتم علوی کے ساتھ 20 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج وقت کروایا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ پہلی نظر والی محبت ہوئی تھی مجھے آپ سے، آپ کو پانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، مگر شاید میری نصیب میں آپ نہیں تھی۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آپ خود نام پتہ کر لیں، اور اگر نام پتہ کر لیا تو آپ سے ایک چیز مانگوں گا۔ بھلا ہم غریب لوگ آپ امیروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ ہمیں بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ جب آپ کا نام جان جاؤں گا تو بتا دوں گا۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آج میں آپ کو اپنے دل میں ایسی جگہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر کوئی نہ آپ کو دیکھتا۔ میرے دل پر اب کسی اور کا حق ہونے والا ہے، اتنا کہ دل کے کسی کونے میں آپ ہمیشہ زندہ ہو رہیں گی۔ قبول ہے؟ اور یہاں اختتام ہوا زاویار عزیز شاہ کی ایک طرفہ محبت کا، اور دوسری طرف ماہی سے بھی نکاح کے لیے پوچھ لیا گیا تھا۔ ماہین حاتم علوی، آپ کا نکاح سید زاویار عزیز شاہ کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ دل پر تو آپ کافی وقت سے راج کر رہے ہیں، میں ساری زندگی آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ میں محبت میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں، مگر آپ کو کھونا اور آپ کو بانٹنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، ہمیشہ میرے ہی رہیے گا۔ قبول ہے؟ کیا قبول ہے؟ آپ کے دل پر ہمیشہ میری حکومت ہوگی۔ مجھے یقین ہے اس دل میں پہلے بھی کوئی نہیں تھی، اور میرا آپ کی زندگی میں آنا اور آپ کے دل پر راج کرنا بس یہی تمنا ہے۔ قبول ہے؟ اور یہاں پر مکمل ہوئی ماہین حاتم علوی کی ایک طرفہ محبت۔ تو یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ایک بڑا ایپیسوڈ تو مل چکا ہے اور آپ لوگ خوش بھی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔